اس ویڈیو میں ہم قرآن کریم کی عربی تفاسیر سے استفادہ کرنا سیکھیں گے اپنے موبائل کے ذریعے۔ اگر آپ کے پاس اسمارٹ فون ہے اور انٹرنیٹ ہے تو یقین جانیں قرآن کریم کی اب تک عربی میں جتنی تفاسیر لکھی جا چکی ہیں، بڑی بڑی جو تفاسیر ہیں، جو ضخیم جلدوں میں ہیں، روح المعانی ہے، تفسیر ابن کثیر ہے، اور امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کبیر ہے، اور بے شمار جتنی بھی لغات ہیں، جتنی بھی تفاسیر ہیں، اور اسی طرح عربی کی بے شمار قواميس اور لغات خاص طور سے جو قرآن کریم سے متعلق ہیں، ان سے استفادہ کرنا اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے، اور یہ انتہائی آسان ہے۔ آپ گوگل پر لکھیں الباحث القرآنی اور پھر اس پر کلک کریں، سب سے پہلے جو آ رہی ہے تو آپ کے سامنے الباحث القرآنی ویب سائٹ کھل جائے گی۔ آپ اس کو بطور ایپ کے بھی اپنے موبائل میں انسٹال کر سکتے ہیں۔ اوپر 3 ڈاٹس پہ کلک کریں اور پھر اس کے بعد نیچے آئیں اور یہاں ایڈ ٹو ہوم اسکرین کر دیں، یا انسٹال لکھا ہوا ہوگا آپ کے موبائل میں تو انسٹال کر دیں، تو یہ ایپ کے طور پر آپ کے موبائل میں یہ انسٹال ہو جائے گی، اور پھر یہ اس طرح نظر آئے گی الباحث القرآنی، اور یہ اس کا آئیکن ہے۔ آپ اس پر کلک کریں گے تو یہ کھل کر اس طرح آپ کے سامنے ظاہر ہوگی۔ یہاں اوپر دیکھیں 5 چیزیں ہیں: بحث، تفسیر، علوم، مصاحف، معاجم۔ سب سے پہلے ہم بحث کو لے لیتے ہیں۔ بحث کا مطلب ہے تلاش کرنا، جس کو انگریزی میں سرچ کہتے ہیں۔ تو آپ قرآن کریم میں کوئی بھی لفظ سرچ کریں گے، وہ لفظ جتنی آیات میں آیا ہے وہ ساری آیتیں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ ان میں سے کسی بھی آیت کو آپ کاپی کر سکتے ہیں اور کسی بھی آیت کو منتخب کر کے پھر تفسیر پر کلک کر کے اس کی تفاسیر دیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم مثال کے طور پہ یہ دیکھیں، سرچ کے خانے میں انہوں نے رحمت کا لفظ دھندلا کر کے لکھا ہوا ہے، تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ ہمیں اس خانے میں قرآن کریم کا کوئی بھی لفظ لکھنا ہے۔ اب میں مثال کے طور پہ یہاں لکھ دیتا ہوں بقرہ، با قاف را اور گولتا، گولتا نہیں لکھتا میں، صرف بقر بھی لکھ لیں تو ہمارے پاس 13 نتائج حاصل ہوئے ہیں۔ اور اس میں سب سے پہلے دیکھیں سورہ بقرہ آیت نمبر 68 ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً۔ یہ آیت آ گئی۔ اسی طرح 13 آیات ہمارے سامنے آ چکی ہیں، جن میں بقرہ ہے، بقرات ہے، اور اس کے علاوہ بقریب اور بقرآن یہ بھی آ چکا ہے، اور بقربان بھی آ چکا ہے۔ تو ان 3 کو اگر نکال دیں تو 10 نتائج ہمارے پاس آئے ہیں۔ یہاں ہم کاپی بٹن پہ کلک کریں گے تو یہ آیت ہمارے پاس کاپی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، نیچے لکھا ہوا آ گیا نسخہ، نسخہ کا مطلب ہے کاپی ہو گئی۔ اس کے برابر میں ایک لفظ ہے اختر، یہ اختر نہیں ہے جی، اختر ہے۔ اختر، اس پہ کلک کریں گے، اختر کا مطلب ہے اسے منتخب کر لو، اسے چن لو۔ تو اب ہم نے اس کو منتخب جیسے ہی کیا، اوپر تفسیر کا بٹن خود ہی کلک ہو گیا اور یہ آیت آ گئی وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً۔ یہ تفاسیر ہمارے سامنے عربی کی آ چکی ہیں۔ چونکہ یہ کورس بطور خاص علماء کرام کے لیے ہے، اگر آپ عالم نہیں ہیں اور آپ عربی جانتے ہیں تو آپ بھی اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ عالم بھی نہیں ہیں اور آپ کو عربی بھی نہیں آتی ہے تو آپ پہلے عربی سیکھ لیں یا عالم کا کورس کر لیں، اور پھر اس کے بعد ان کتب سے آپ استفادہ کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ ویسے بھی کرنا چاہیں، کوئی حوالہ دیکھنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ اوپر آیت آ گئی اور نیچے دیکھیے سورت کا نام آ گیا بقرہ، اور اس کے برابر میں آیت نمبر 67 آ گیا۔ آپ آیت نمبر 67 پہ کلک کر کے اس کو 68 کریں گے تو آیت نمبر 68 آ جائے گی، اور اسی طرح بقرہ پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے باقی صورتیں آ جائیں گی۔ آپ کوئی بھی صورت یہاں سے کلک کر کے لے سکتے ہیں۔ تو آپ یہاں سے صورت اور آیت نمبر کے مطابق بھی جا سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ بحث میں جا کر کوئی لفظ قرآن کریم میں تلاش کریں تب بھی آ جائے گا۔ اور اگر اس کے علاوہ آپ ویسے بھی کسی آیت کی تفسیر دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ جو لکھا ہوا ہے نا ادخل کلمات البحث، یہاں پر آپ لکھیں معون، تو وہ آیتیں آ جائیں گی جن میں معون کا لفظ ہے۔ یہاں سے آپ یمنعون المعون پر کلک کریں تو یہ سورہ معون کی آیت نمبر 7 آ گئی۔ اب یہ تفاسیر آپ کے پاس آ چکی ہیں۔ اس میں دیکھیں امہات التفاسیر، تفسیر طبری، ابن کثیر، قرطبی، بغوی بھی ہیں، اور وہ تفاسیر جس میں اقوال کو جمع کیا جاتا ہے، کسی آیت کے اندر کسی لفظ میں احتمال ہوتے ہیں۔ اب جیسے المعون کے اندر کتنے احتمال ہیں، تو آپ تفسیر ابن جوزی پر کلک کریں، جمع الاقوال کے تحت جو دی گئی ہے، تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اس آیت کے اندر جب یہ آئے گا آخر میں یمنعون المعون،
دیکھیے وفل معاون ستۃ اقوال، ٹھیک ہے، احدھا انہ الابرہ، سوئی ہے، پانی ہے، آگ ہے، اور والثانی انہ الزکوٰۃ، والثالث انہ الطاعہ، والرابع المال، والخامس المعروف، والسادس الماء۔ تو یہ پیچھے چلے جاتے ہیں دوبارہ، ہم نے ویمنعون الماعون کھولی ہوئی ہے، اور یہ ساری عربی تفاسیر علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کی جو روح المعانی ہے، حنفی عالم ہیں، اور گزشتہ تمام تفاسیر کا آپ کہہ لیں کہ مجموعہ ہے ان کی تفسیر تقریباً، اور بعد کی جو اردو تفاسیر ہیں یا عربی تفاسیر ہیں ان کے لیے مرجع کی حیثیت رکھتی ہے۔ اسی طرح تفسیر الرازی امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے، اور یہ دیکھیں تفسیر الجلالین پر آپ کلک کریں، میں کبھی بھی کوئی آیت دیکھنی ہوتی ہے تو جلالین میں، چونکہ صاحب جلالین نے اس بات کا اہتمام کیا ہے کہ جو الفاظ ہیں ان کی جو مراد لکھی ہے وہ صحیح احادیث کی روشنی میں پیش کی ہے۔ تو یمنعون الماعون کے آگے انہوں نے لکھا کالابرہ والفأس والقدر والقصع، انہوں نے مثالیں دے کر اس کو سمجھا دی کہ چھوٹی چیزیں، چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہوتی ہیں معاون سے مراد یہ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اوپر کراس کے بٹن پہ کلک کریں تاکہ یہ تفسیر ہٹ جائے ہمارے پاس سے۔ تو یہ آپ کوئی بھی عربی تفسیر کسی بھی آیت کی دیکھ سکتے ہیں، تو یہ کتنی زبردست چیز ہو گئی۔ اب آتے ہیں علوم پر۔ علوم میں بھی جب ہم آئے تو یہاں وہ کتابیں ہیں جو علوم القرآن سے متعلق ہے۔ دیکھیں قرآن کریم کا تو مطلب ہے سورہ فاتحہ سے سورہ ناس تک، اور پھر اس کی تفاسیر ہوتی ہیں کہ بھئی اس صورت کا اس آیت کا کیا مطلب ہے، اس لفظ کا کیا مطلب ہے، اس کو یہ چیزیں تفاسیر میں بیان ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ قرآنی علوم ہوتے ہیں کہ مکی صورتوں کا کیا مطلب ہے، مدنی صورتوں کا کیا مطلب ہے، سورت کا کیا مطلب ہے، آیت کا کیا مطلب ہے، رکوع کا کیا مطلب ہے، پارے کا کیا مطلب ہے، اور اسی طرح شان نزول کیا ہوتا ہے، اسباب نزول کیا ہوتے ہیں، اور قراءت کیا ہوتی ہیں، اور ساتھ حروف سے کیا مراد ہے۔ تو یہ بہت ساری قرآن کریم سے متعلق جو چیزیں ہیں، قرآن کریم کے اندر مضامین کون کون سے ہیں، عقائد ہیں اور دوسری چیزیں ہیں۔ اسی طرح مکی صورتوں کے اندر کون سے مضامین ہیں، مدنی صورتوں کے اندر کون سے مضامین ہیں، تو یہ سارا علوم القرآن سے متعلق چیزیں ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے علوم کے تحت ان کتابوں کو جو رکھا ہے، اور پھر ان کتابوں میں بھی دیکھیے اوپر عنوانات دیے ہوئے ہیں، غریب اور معانی، اور اسی طرح اسباب النزول، اور ایک انہوں نے عنوان دیا اعراب واللغہ، اور ایک انہوں نے دیا قراءات، اور ایک احکام۔ احکام کے تحت دیکھیں احکام القرآن لابن العربی، احکام القرآن للجساس، یہ ساری احکام القرآن انہوں نے یہاں دی ہوئی ہیں۔ احکام القرآن کا مطلب ہے قرآن کریم کے اندر جو اللہ تعالیٰ کے حکم ہیں، فقہی مسائل جس کو آپ کہہ لیں، تو وہ کس کس آیت سے کون کون سا حکم مترشح ہو رہا ہے، اس پر تقریباً ہر فقہ کے عالم نے کتاب لکھی ہے۔ ہمارے حنفی میں آپ دیکھیں احکام القرآن للجساس ہے، اس کو کھولیں گے تو یہ یہاں سے کھل جائے گی، لیکن یہ مدھم ہے۔ مدھم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یمنعون الماعون جو ہے نا، اس آیت کے تحت اس کتاب میں کچھ نہیں ہے۔ اوپر احکام القرآن لابن العربی، اس پر کلک کرتے ہیں تو انہوں نے یمنعون الماعون کے تحت 3 مسائل ذکر کیے ہیں، وہ 3 مسائل آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھتے ہیں مصاحف۔ مصاحف مصحف کی جمع ہے، مصحف قرآن کریم کے نسخے کو کہتے ہیں۔ اب قرآن کریم کے جو نسخے ہیں آپ دیکھتے ہوں گے، قرآن کریم کا جو عربی کا نسخہ ہوتا ہے اس کے انداز الگ ہوتا ہے، اور اس میں بھی پھر کئی ساری روایتوں کے تحت جو ہے وہ الگ الگ قسم کے مصاحف ہیں، وہ سارے انہوں نے یہاں جمع کر دیے ہیں۔ آپ اس میں سے کوئی سا بھی مصحف کھول سکتے ہیں۔ اگر اوپر آیت نہ لکھی ہوئی ہوتی ہے نا یمنعون الماعون، تو مصحف کھولنے سے پہلا صفحہ کھلے گا، لیکن چونکہ یمنعون الماعون ہے تو اب یہ میں مثال کے طور پہ مصحف التجوید کھولتا ہوں تو مصحف التجوید میں سورہ ماعون کھل جائے گی، دیکھیں یعنی وہ صفحہ آ گیا جس میں سورہ ماعون موجود ہے۔ اب آپ دیکھیے بالکل اوریجنل قرآن کریم آپ کے سامنے آیا ہوا ہے، تو یہ سارے نسخے اسی طرح ہیں۔ اگر یہ آیت میں ہٹا دیتا ہوں یمنعون الماعون، اور اب میں مصحف التجوید پر کلک کرتا ہوں تو پہلا صفحہ آ گیا سورہ فاتحہ، ٹھیک ہے۔ آخری چیز ہے معاجم۔ معاجم معجم کی جمع ہے، معجم کہتے ہیں لغت کو۔ تو یہاں انہوں نے کچھ لغات دی ہیں، مفردات القرآن، عمدۃ الحفاظ، بصائر، ذوی التمیز، المعجم الاشتقاقی۔ تو یہ ساری لغات ہیں۔ ان لغات میں کسی لفظ کا اگر دیکھنا ہے تو آپ کو اس کے لیے علم الصرف کے اندر مہارت ضروری ہے۔ علم الصرف کی مہارت آپ کو بتائے گی کہ جو لفظ آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں اس کے حروف اصلیہ کیا ہیں۔ مثال کے طور پر یمنعون، ہم نے جو آیت تھی یمنعون آپ کو دیکھنا ہے، تو یمنعون کے اندر میم نون اور عین ہے، آپ کو یہاں لکھنا ہوگا میم نون اور عین۔ اب یہ منع کا جو مادہ ہے ہر تفسیر میں آ گیا۔ آپ اس کو لسان العرب میں دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں منع پہ کلک کریں تو لسان العرب میں منع مادے کی جتنی بھی تفصیل ہے وہ ساری آپ کے سامنے آ جائے گی۔ آپ اس کو انگلی رکھ کر بائیں سے دائیں کریں گے تو اگلا صفحہ آ جائے گا، اسی طرح دائیں سے بائیں کریں گے تو پچھلا صفحہ آ جائے گا۔
ٹھیک ہے، یہ پیچھے والی جو تفاسیر ہے یہ ان کے اندر بھی یہی طریقہ ہے۔ اب آخر میں آپ کو ایک دلچسپ چیز بتاتا ہوں، اب دوبارہ بحث پر تشریف لائیں اور یہاں سے ہم معاون کو ہٹا دیتے ہیں۔ یہاں آپ کوئی لفظ تلاش کرنا چاہتے ہیں تو ایک تو یہ نا وہ لفظ آپ نے لکھ لیا، دوسرا آپ دیکھیں بائیں طرف ایک فلٹر کا آئیکن ہے، فلٹر کا آئیکن پہ آپ کلک کریں گے تو السورۃ الجذر، الجذر بھی کہتے ہیں اس کو، الجذر بھی کہتے ہیں، اس سے مراد حروف اصلیہ ہیں۔ آپ السورۃ پر کلک کریں تو صورتیں آ جائیں گی۔ آپ کون سی صورت کھولنا چاہتے ہیں؟ سورہ محمد کھولنا چاہتے ہیں تو سورہ محمد کی ساری آیتیں آ جائیں گی۔ آپ چاہتے ہیں کہ سورہ محمد کے اندر صرف آپ جو ہے نا وہ آیتیں چاہتے ہیں جن میں فا اور را ہو، تو صرف وہ آیتیں آ جائیں گی جن میں فا اور را کا حرف ہے، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا السورت کے اعتبار سے۔ اور اب دوسرا دیکھتے ہیں فلٹر کے اندر الجذر، الجذر کا مطلب ہے حروف اصلیہ، حروف اصلیہ۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر وہ تمام الفاظ آپ کو پتہ چل جائے جن کا حروف اصلیہ قاف واو لام ہے، جیسے قال، یقول، قول، قائل، سب کے سب آ جائیں آپ کے پاس۔ اوپر سے فا اور را کو ہٹا دیں ورنہ یہ دونوں دکھا رہا ہے، ٹھیک ہے، فا اور را لکھا ہوا تو اس کا مطلب تھا کہ یہ وہ صفت دکھا گیا جس میں قاف واو لام کا مادہ ہے اور فا اور را موجود ہے۔ اب ہم صرف قاف واو اور لام کے مادے سے ہم دیکھ رہے ہیں تو قرآن کریم میں 1383 الفاظ آئے ہیں، یقولو، قیلا، قالو، قیلا، قالو، 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 یقولون۔ دیکھیں یہ کتنی زبردست چیز ہے، علم الصرف کی مشق کرنے کے لیے آپ اس سے بہت زیادہ استفادہ کر سکتے ہیں۔ کوئی ایسا مادہ آ گیا جس میں آپ کو سمجھنا ہے کہ اس مادے سے قرآن کریم میں اذا السماء انشقت ہے، اب انشقت میں آپ الجذر میں کلک کریں اور یہاں آپ جذر میں لکھ دیں شین قاف قاف، ٹھیک ہے، شقق میں آپ کلک کر دیں تو اب آپ کے سامنے دیکھیں اس مادے کے کتنے الفاظ آتے ہیں، 25 آتے ہیں۔ اس میں آخر میں وانشقت السماء فہی یومئذ واہیہ بھی آ گیا، اور فاذا انشقت السماء، اور اذا السماء انشقت، ثم شققنا الارض، اور ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ ومن یشاق اللہ۔ تو یہ ایک ہی مادے کے تمام الفاظ آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ اسے ہٹا دیتے ہیں اور آپ ایک سے زیادہ فلٹر بھی لگا سکتے ہیں کہ اس صورت کے اندر یہ والے حروف اصلیہ ویسے اور یہ والے لفظ کی جتنی بھی چیزیں آپ اس میں ڈالیں گے وہ ساری کے اعتبار سے آپ کے سامنے رزلٹ آئے گا۔ احوال الکلام میں ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہی چیزیں ملتی ہیں، ان میں سے کسی پر بھی کلک کرتے ہیں، مثلا آپ اس میں فاعل پر کلک کریں تو اب قرآن کریم میں اسم فاعل جہاں جہاں آیا ہے، چاہے وہ مجرد سے ہو اور چاہے وہ ثلاثی مزید فی سے ہو، رباعی سے ہو، اسم فاعل آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ 2380 اسم فاعل کے نتائج آپ کے سامنے آ چکے ہیں، اور یہ 2380 آیات ہیں، کسی آیت میں 2 ہوں گے، کسی میں 3 ہوں گے۔ اسی طرح ہم اگلا فلٹر دیکھتے ہیں کیا ہے، نوع الکلام۔ قرآن کریم کے اندر اسم کتنے ہیں؟ قرآن کریم کے اندر اسم دیکھتے ہیں تو 6199 آیات ایسی ہیں جن کے اندر اسم آیا۔ بھائی ہر لفظ یا تو اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا، تو آپ کے سامنے دیکھیں اسماء آ گئے سارے۔ اسی طرح آپ یہاں سے فعل پہ کلک کریں اور اسم کو ہٹا دیں تو اب آپ کے سامنے صرف افعال آ جائیں گے۔ دیکھیں یہ کتنا دلچسپ ہے، سورہ فاتحہ میں سے نعبد اور نستعین آ گیا، اہدنا آ گیا۔ تو یہ فلٹر میں سے باقی چیزوں کو بھی آپ چیک کریں ایک ایک کر کے، تو یہ بڑی دلچسپ چیز ہے، انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔